السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بنت مسعود کے قلم سے تحریر کردہ کتاب نگری اسپیشل ناول متوا کے ایپیسوڈ نمبر 6 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ چیپٹر نمبر 6، رنجش ہی سہی۔ ہیلو لو، اٹس گڈ ٹو سی یو۔ ایئرپورٹ پر اسرا نے خوشی سے کہتی ایان کے گلے لگے، جس کو ایان نے خود میں بھینچ لیا اور اس کے کھلے بالوں میں منہ دیکھ کر اس کی خوشبو محسوس کی جو مہک دے رہی تھی۔ ایک لمبا سانس لے کر ایان نے اسرا کو خود سے الگ کیا۔ کم، کار از پارکڈ دیئر۔ اسرا ایان کا ہاتھ پکڑے کار کی طرف لے گئی۔ سو ویئر یو وانٹ ٹو گو؟ آفس اور ہاؤس؟ ہاؤس، آئی ایم ٹائرڈ، واننا ٹیک سم ریسٹ۔ اوکے لو، اسرا نے کہتے ساتھ کار کو پارکنگ سے نکالتے ایان کے گھر کی طرف رخ کیا جو گلاسگو کی ہائی سوسائٹی میں تھا۔ کار کو ڈرائیو وے پر روک کر اسرا نے ایان کو دیکھا جو اب کار سے اتر رہا تھا۔ ایان اسرا سے بولا، کم، آئی نیڈ سم پیس اینڈ یو نو دیٹ ویئر اٹ کمز فرام۔ ایان کی بات پر اسرا مسکراتی کار سے باہر نکلی۔ ایان کے پیچھے چلتی مین ڈور کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اپنے کمرے میں آ کر ایان نے اپنا اپر اتارا، تب تک اسرا بھی ریلیکس ہو چکی تھی۔ آئی مسڈ یو لو۔ اسرا ایان کی گلے لگتی بولی، جس پر ایان اس کو باہوں میں بھرے بیڈ پر چلا گیا اور کمرے میں معنی خیز خاموشی پھیل گئی۔ سیل کے بجنے پر ایان نے اسرا کو خود سے جدا کرتے کروٹ بدل کر لیٹ گیا، جبکہ اسرا غصے سے سیل کو گھورنے لگی کیونکہ ابھی ایان نے اسے چھوا ہی تھا۔ سیل جب دوبارہ رنگ ہونے لگا تب ایان غصے سے بولا، پک اپ ڈیم فون اسرا۔ جس پر گھبراتی اسرا نے کال پک کی، پھر ترکش میں بولنے لگی جس سے ایان ناواقف ہی رہا۔ کال کٹ ہونے کے بعد اسرا نے ایان کو دیکھا جو دوسری طرف کروٹ لیے اب سو چکا تھا۔ اسرا نے اپنی شرٹ ٹھیک کی، پھر اٹھتی گھر سے چلی گئی۔ کار کے سٹارٹ ہونے پر ایان نے اپنی آنکھیں کھولی، پھر سیدھا ہوتے کمرے کی چھت کو دیکھنے لگا۔ سوٹوں پر ایرا محمود حاوی تھی جس کو اب ایان درد دینا چاہتا تھا، بے انتہا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ماما، ایرا ڈائننگ ٹیبل پر آتی سمینا کو دیکھ کر بولی جو چائے پی رہی تھی۔ ایرا کے بلانے پر اس کی طرف متوجہ ہوتی مسکرائی، او ایرا، ناشتہ کرو۔ ایرا سمینا کے اتنے پیار سے بلانے پر حیران ہوتی بیٹھتی۔ فخر، ایرا کے لیے ناشتہ لے کر آؤ۔ ایرا، ناشتہ کرو۔ فخر جب ناشتہ لے کر آیا، سمینا نے گمسم سی ایرا سے کہا، جس پر چونکتی ایرا منمنائی، مما میری بات میں سب سنوں گی ایرا، ابھی ناشتہ کرو۔ سمینا نے ایرا کی بات کاٹتے ہوئے کہا، جس پر ایرا ناشتہ حلق میں اتارنے لگی۔ ایرا، میں نے ڈائری پڑھی ہے۔ جب ایرا نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا تب سمینا بولی، جس پر ایرا اپنا سر جھکا گئی، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کس کی بیٹی ہو، چونکہ تمہاری پرورش اماں اور محمود نے کی ہے، مجھے تم دل سے قبول ہو۔ عظمیٰ بہت اچھی تھی، آسماں بھابھی بری تھی، میں مانتی ہوں اس بات کو، مگر وہ اتنی بری ہوں گی کل رات یقین آیا۔ سچ میں ہوس انسان کو کہیں کا نہیں رکھتی۔ اب تم میری بیٹی ہو، بس میری اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھو، سمجھی؟ محبت سے ایرا سے کہتی۔ آخر میں سمینا نے ایرا سے تصدیق چاہی، جس پر ایرا سر ہلاتی روتی۔ بس چپ ہو جاؤ، ایرا کو چپ کرواتے ہوئے سمینا نے کہا۔ تب ایرا سسکیوں کے درمیان میں بولی، آپ اتنی عظیم کیسے ہو سکتی ماما؟ میری خالہ اتنا برا کیا آپ کے ساتھ اور امی نے آپ کا حق کھایا، پھر بھی آپ نے مجھے قبول کیا، کیسے ماما؟ ایرا نے بات سن کر سمینا مسکرائی، پھر ایرا کے آنسو صاف کرتی بولی، وہ اس لیے کہ تمہاری پرورش جس نے کی، مجھے اس انسان سے بہت محبت ہے۔ اماں اور محمود میری زندگی کا ایک خوشگوار حصہ رہیں گے۔ محمود میرا مقدر نہیں تھا، میں اس بات کو اس رات مان چکی تھی جب اماں نے مجھے صفتر کے ساتھ رخصت کیا تھا، پر مجھے دکھ ہے کہ اس نے سب جان کر بھی شادی نہیں کی دوبارہ۔ ساری زندگی وہ اکیلا ہی رہا، ایک امید تھی اس کے پاس تمہاری صورت میں، وہ تم میں مجھے دیکھ کر جی رہا تھا۔ جی ماما، ایرا کچھ بول نہ سکی۔ اپنے دماغ سے سب غلط باتیں نکال دو ایرا، زندگی کی بہاریں تمہاری منتظر ہیں۔ جانتی ہو ایان اس رشتے پر ابھی راضی نہیں ہے، مگر وہ جب تم کو محسوس کرے گا نا، اس رشتے کی خوبصورتی کو جانے گا، اس رشتے کو مان بھی دے گا اور تم کو بھی اپنا لے گا۔ بس تھوڑا صبر کرنا، رسانیت سے سمینا نے کہا، جس پر تلخی سے ایرا نے سوچا، ماما بس 3 ماہ ہیں، اس کے بعد میرا مقدر مجھے نہ جانے کہاں لے جائے گا، مگر جتنا بے وقت ہے میں آپ کے ساتھ ہوں، میرے لیے بہت ہے۔ گڈ گرل، چل اب اٹھو، فریش ہو جاؤ، رات ہم نکل رہے ہیں کلاس کو۔ ایان کلاس کو پہنچ گیا ہے، اس کی میٹنگ تھی تبھی وہ اجلت میں چلا گیا یہاں سے۔ ایان کے حوالے سے سمینا نے ایرا کو کلیئر کرنا چاہا، جس پر ایرا سر ہلاتے چپ ہو گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ایرا، مجھے خوشی ہوتی اگر تم مل آتے جا کر گھر سب سے۔ ایئرپورٹ کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھی ہوئی ایرا نے سمینا سے کہا، نہیں ماما، جب ایک بار بھی چاچو نے سر پر ہاتھ نہیں رکھا تو میں کس مان سے وہاں دوبارہ جاتی؟ پر وہ باپ ہے تمہارا ایرا، سمینا نے جسے سمجھانا چاہا۔ مما، میرا باپ مر چکا ہے، اب جو ہے وہ صرف نام کا بھی نہیں ہے۔ جس انسان کو امی نے میرے نام کے ساتھ نہیں جوڑا تو میں کیسے اور کس حق سے کہوں کہ وہ میرا باپ ہے؟ تلخی سے کہتی ایرا اپنے آنسو ضبط کرتی بولی، ایرا میرے بچے چپ، معاف کرنا اپنی مما کو، تم نہیں جانا چاہتی تو مت جاؤ۔ ایرا کو خود سے لگاتے ہوئے سمینا بولی،
جی ماما، اپنے آپ کو سنبھالتی ہوئی ایرا نے کہا۔ تبھی کلاس کو جانے والی فلائٹ اناؤنس ہوئی۔ سمینہ اناؤنسمنٹ سنتی ہی بولی، چلو ایرا، نئی راہیں تمہاری منتظر ہیں۔ جی ماما، کہتے ساتھ ہی ایرا اٹھی اور پاکستان کی زمین کو اپنے قدم تلے چھوڑتی آگے بڑھتی چلے گئی، جہاں ایک امتحان ایان علی کی صورت میں ایرا محمود کا منتظر تھا۔ اس امتحان سے بے خبر ایرا ونڈو سیٹ پر بیٹھی اندھیرے میں ڈوبے لاہور شہر پر الوداعی نظر ڈال کر آنکھوں کو موند گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ گلاسگو، اسکاٹ لینڈ کا دوسرا بڑا شہر، جو اپنے تجارتی مراکز کی وجہ سے یورپ کے نمایاں شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ گلاسگو یونیورسٹی دنیا بھر کے طلباء کو اپنے ہاں تعلیم کی دعوت آسان شرائط پر دیتا ہے۔ دوسرا، گلاسگو میں نئی جدت کے فیشن اور ڈیزائن، برطانیہ کا ورثہ اور تاریخی مقامات۔ شہر کے درمیان میں بہتا ریورس کلائیڈ اس کی شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ گلاسگو کے ایئرپورٹ پر جب برٹش ایئر لائن کا پلین لینڈ ہوا، تب آدھے گھنٹے کے بعد سمینہ اور ایرا اپنا سامان ٹرالی میں رکھے باہر آئیں، جہاں سمینہ کا ڈرائیور سمینہ کو آتا دیکھ کر اس کی طرف لپکا۔ سمینہ نے سر ہلا کر جواب دیا، پھر ٹرالی ڈرائیور کے حوالے کرتی ایرا کو لیے کار میں سوار ہوئی۔ ایرا، ایان میرے ساتھ فارم ہاؤس میں نہیں رہتا، اس کو کمپنی دیکھنی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس نے گلاسگو کی سوسائٹی میں اپنا الگ سے گھر بنایا ہوا ہے۔ دوسرا، مجھے نیچر کے پاس رہنا تھا، تبھی سفتر نے ہمارے لیے کنٹری ایریا میں فارم ہاؤس بنایا، جو کہ مجھے بہت پسند ہے۔ آج رات کے کھانے میں ایان اور اقرا ساتھ ہوں گے ہمارے۔ گلاسگو کی مصروف شاہراہ سے گزرتے ہوئے سمینہ بولی، جس پر ایرا نے اس شہر کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے سر ہلایا۔ 15 منٹ کے بعد کار ایک بڑے سے گیٹ کے آگے رکی، جس کا لاک ڈرائیور نے ریموٹ سے ان لاک کیا۔ مین گیٹ سے ایک لمبا ٹریک، جس کے گرد گھاس اگی ہوئی تھی۔ 3 منٹ کے بعد 3 منزلہ برطانوی طرز کا بنا گھر نظر آیا، جس کی پارکنگ میں کار روک کر سمینہ ایرا کو لیے باہر آئی۔ ڈھلتی شام خنکی لیے ہوئی تھی، اس طرف طلوع ہو رہی تھی۔ چاروں طرف پھیلی ہوئی ہریالی کو آنکھوں میں جذب کرتی ایرا سمینہ کے بلانے پر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ آؤ ایرا۔ ایرا سمینہ کے ہم قدم ہوئی، تبھی میڈ، جو برٹش نقوش میں مسکراتی ہوئی آگے ہوئی۔ ہیلو میڈم، ویلکم بیک۔ ہیلو مارتھا، تھینک یو، شی از مائی ڈاٹر ایرا۔ میڈ مارتھ سے کہتی سمینہ اندر چلی گئی، جس کی پیروی ایرا اور اس کے بعد مارتھا نے کی۔ ایرا مارتھا اس گھر کے ہاؤس کیپر ہے، جو اس گھر کا سارا انتظام دیکھتی ہے، لانڈری، کوکنگ، صفائی اور گارڈننگ وغیرہ۔ اس نے اپنی مدد کے لیے ہیلپرز رکھے ہوئے ہیں، جن سے مارتھا تم کو ملا دے گی۔ سمینہ کے بعد دھیان سے سنتی ایرا گھر کے اندر داخل ہوئی۔ خوبصورتی سے سجے گھر کو دیکھتی ہال میں آئی۔ پورا گھر اندر سے وائٹ تھیم سے سجا ہوا تھا۔ وائٹ پینٹ، وائٹ فرنیچر، ایش وائٹ دروازے۔ مین ڈور سے کوریڈور سے سیدھا راستہ ہال میں جا کر کھلتا، جہاں پر وائٹ یو شیپ میں صوفے رکھے ہوئے تھے۔ درمیان میں شیشے کا ٹیبل پڑا ہوا تھا۔ صوفے کے دائیں جانب اوپن سٹائل کچن، جس کے ایک طرف لارج سائز ڈائننگ ٹیبل پڑا ہوا تھا، جو کہ وائٹ پوشیشی میں تھا، تو دائیں جانب فل گلاس وال تھی، جس سے باہر کا منظر دل کو لبھا رہا تھا، جبکہ گھر کے پیچھے بلند آسمان کو چھوتے پہاڑ، جو کہ برف سے ڈھکے ہوئے تھے۔ ایرا، گھر کی خوبصورتی کو سراہتی ایرا سمینہ کے بلانے پر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی ماما۔ بیٹا جاؤ، فریش ہو جاؤ، 7 بجے ڈنر لگ جائے گا، تب تک اقرا بھی آ جائے گی، مارتھ تمہیں کمرے تک لے جائے گی۔ سمینہ کی بات پر ایرا نے سر ہلایا اور ایک نظر مارتھا کو دیکھا، جو وائٹ ڈریس شرٹ میں بلیک اسکرٹ کے نیچے بلیک شوز پہنے ہوئے اپنے بلانڈ بالوں کا جوڑا بنائے ایرا کی طرف ہی متوجہ تھی۔ آفٹر یو میم۔ مارتھ کے کہنے پر ایرا سر ہلاتے گلاس وال کے ساتھ بنی ہوئی اوپر کو جاتی سیڑھی سے اوپر چلی گئی۔ اوپر آتے دائیں جانب کوریڈور کے آخری دروازے پر مارتھا نے کارڈ ڈالا اور کلک کی آواز سے دروازہ کھل گیا۔ This is your room, ma'am. Your all belongings is in dressing room. Sir Ayan told me about you, so this is your and Ayan's room. Take some rest, ma'am. Thanks, Martha. مارتھا کے بتانے پر کہ ایرا نے ایک نظر کمرے پر ڈالی، جو کہ گرے کلر تھیم سے سجا ہوا کمرہ اپنی نفاست پسندی ظاہر کر رہا تھا۔ مارتھ کے جانے کے بعد ایرا نے اپنے بیگ صوفے پر رکھا اور وہیں سیدھی ہوتی لیٹ گئی۔ ایک نظر گرے گولڈن گول بیڈ کے اوپر لگے ایان کے لارج سائز تصویر کو دیکھ کر ایرا آنکھوں کو موندتی سو گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اٹس گڈ ٹو سی یو ماما، ہاؤ واز یور ٹرپ؟ 20 سالہ اقرا علی، سفید گلابی رنگت، کالی گہری آنکھوں پر چشمہ لگائے، ریڈ جینز پر فل سلیو وائٹ شرٹ پہنے، گلے میں ریڈ اسکارف لیے سمینہ سے گلے ملتی بولی، میں ٹھیک ہوں، اور کتنی بار سمجھایا کہ گھر میں اردو بولا کرو۔ سمینہ نے اقرا کو خود سے الگ کرتے ہوئے برہمی سے کہا، جس پر اقرا شرمندہ ہوتی بولی، معاف کرنا ماما، آپ کو دیکھ کر خوش ہو گئی تھی میں، بتایا نہیں کیسا رہا آپ کا ٹرپ؟ کوئی بات نہیں، یہ ٹرپ اچھا رہا، اور تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے میرے پاس۔ ریئلی ماما؟ اقرا خوش ہوتے بولی، جس پر سمینہ مسکرا دی، پھر بولی، بالکل اقرا علی، ابھی جاؤ فریش ہو جاؤ، ڈنر سرو ہونے والا ہے۔ جی ماما، کہتے ساتھ ہی اقرا اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی، جو اوپر جاتے ہی پہلا کمرہ تھا۔ ٹھیک 7 بجے ڈنر سرو ہوا۔ ہیڈ چیئر پر سمینہ لینن کا گرین کلر کا سوٹ پہنے ہوئے سوبر سی لگ رہی تھی، تب اقرا بھی چینج کی سیڑھیوں پر اچھلتی نیچے آئی۔ گڈ ایوننگ ماما۔ ایوننگ اقرا، سٹ۔ سمینہ نے کہتے ساتھ ہی اقرا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، تب مارتھا نے ڈنر سرو کرنا شروع کیا، جبکہ اقرا ٹیبل پر 4 پلیٹس دیکھ کر سمینہ کو دیکھنے لگی۔ ماما، کوئی مہمان آیا کیا؟ مہمان نہیں، تمہاری بھابھی آئی ہیں۔ کیا؟ اقرا جسے چینکی، بالکل،
کہاں ہے وہ؟ اقرا پرجوش ہوتی بولی، پھر کرسی پیچھے کرتی کھڑی ہوئی۔ اقرا بیٹھ جاؤ، ایرا ابھی آ جائے گی۔ ایرا نام ہے بھابھی کا۔ کرسی پر دوبارہ سے بیٹھتے ہوئے اقرا نے خوشی سے پوچھا، جس پر سمینہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ بھائی سے بہت ملتا ہے بھابھی کا نام۔ خیر اچھا نام ہے بھابھی کا۔ مجھے امید ہے کہ تم ایک اچھی بچی کی طرح ایرا کے ساتھ اپنا رویہ رکھو گی، اس کو تنگ نہیں کرو گی۔ نیپکن اپنی گود میں رکھتے ہوئے سمینہ نے اقرا کو سمجھایا، جس پر اقرا نے فرمانبرداری سے سر ہلایا۔ السلام علیکم ماما۔ ایان کے سلام کرنے پر سمینہ، جو اقرا سے کچھ کہنے لگی تھی، ایان کے سلام پر چپ ہوئی، جبکہ اقرا خوشی سے ایان سے ملی۔ بھائی مبارک ہو، آپ نے شادی کر لی۔ اقرا کی بات پر ایان نے سمینہ کو دیکھا، جو اسپاٹ انداز میں ایان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ خیر مبارک چھوٹی، بیٹھو، اب مارتھا سوپ لا رہی ہے۔ اقرا سے کہہ کر ایان سمینہ کے پاس جاتا اس کا ماتھا چوم کیا۔ ایم سوری ماما، آنا ضروری تھا، تبھی بنا بتایا آیا میں، معاف کر دینا۔ ایان میں جانتی ہوں کہ کام بھی ضروری ہے، پر اس سے پہلے رشتے آتے ہیں۔ پیسہ ہاتھوں کی میل ہے، آج ہے کل نہیں ہے، رشتوں کی قدر کرنا سیکھو۔ ایرا نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، چپ رہی اور یہاں آ گئی۔ بیوی ہے تمہاری، قدر کرو اس کی، سمینہ نے ایان کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ ایان کچھ کہتا، ایرا کے سلام نے سب کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ مما یہ تو آپ کے جیسی ہیں۔ اقرا فوراً سے کھڑی ہوتی ایرا کے گلے لگ گئی۔ تب اقرا نے ایرا کے چہرے پر آئی پریشانی دور کرتے ہوئے کہا، ہے آئی ایم اقرا علی، یور نند۔ ہیلو، آئی ایم ایرا محمود، یور بھابھی۔ ایرا بھی اقرا کی طرح چہکتی ہوئی بولی، جس پر اقرا مسکراتی ہوئی دوبارہ سے ایرا کے گلے لگی، جس پر سمینہ مسکراتی، جبکہ ایان ایرا کی اورنج فراک دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ اس نے یہ فراک کہیں اور بھی دیکھی ہے، پر کہاں۔ کھانا شروع کرو۔ سمینہ کی بات پر ایان، ایرا اور اقرا نے کھانا کھایا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مما میں بھابھی کو پورا گلاس کو دکھاؤں گی۔ بھابھی چلو گی نا میرے ساتھ؟ لاؤنج میں سب بیٹھے کافی پی رہے تھے، تب اقرا نے ایرا کا دوسرا ہاتھ پکڑتے ہوئے خوشی سے کہا، جس پر سمینہ مسکراتی۔ کیوں نہیں؟ جس کی بیوی ہے وہ لے کر جائے اور گھمائے ایرا کو۔ کیوں؟ ٹھیک کہا نا میں نے ایان؟ جی مما۔ اپنی ماما کو مزید ناراض نہ کرنے پر ایان نے جلدی سے حامی بھری، جبکہ اقرا مسکراتی۔ یہ بہت اچھا کیا تم نے، کل ایرا کو گلاس کو یونیورسٹی لے جانا، یہ اپنی پڑھائی آگے جاری رکھے گی۔ سمینہ کی بات پر کپ کو گھوٹتی ایرا نے حیرانی سے سمینہ کو دیکھا، تو اس کی طرف متوجہ تھی، تو دوسری طرف ایان کے کپ پر گرفت مضبوط ہوئی۔ ارے واہ بھابھی، کیا کوالیفیکیشن ہے آپ کی؟ اقرا میں نے اسی ماہ انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کیا۔ ایرا مدھم سی آواز میں بولی، جو صرف وہی سن سکی۔ دیٹس گڈ نیوز، یو کین ایزیلی اپلائی دیئر۔ یا آئی ول بی۔ ایرا کی رضامندی دینے پر ایان نے کپ کو ٹیبل پر زور سے رکھا، جس سے ایرا اچھل پڑی، جبکہ سمینہ نے ایان کو خوشمگی نظروں سے دیکھا۔ سب کی توجہ کو نظر انداز کرتا ایان کھڑا ہوا۔ تھک گیا ہوں، آرام کرنا ہے مجھے، کہہ کر ایان سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا۔ یہ بھائی بھی نا، کب کس بات پر ان کو غصہ آ جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ خیر بھابھی آپ بتائیں، آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ اپنی توجہ ایرا کی طرف کرتے اقرا نے پوچھا، جس پر ایرا خود کو پرسکون کرتی بولی، بس گھر کے کام، وہاں بچے آتے تھے پڑھنے، ان کو پڑھاتی تھی میں، پھر جو ٹائم بچتا اس میں کپڑے سلائی کرتی تھی۔ یعنی آپ بہت سوبر ہیں، اقرا کرتی بولی، جس پر ایرا چینپ کی، جبکہ سمینہ مسکرا دی۔ ایرا مجھے نیلم نے تمہارے ڈاکیومنٹس ای میل کر دیے ہیں، ساتھ ساتھ تمہاری یونیورسٹی کی طرف سے جو تمہیں اسکالرشپ ملی ہے اس کے بارے میں میری بات ہو چکی ہے، کل تم یونیورسٹی چلی جانا تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ جی مما، ایرا حیرانی سے بولی، جبکہ اس کے علم میں نہیں تھا کہ نیلم اس حوالے سے کوئی بات کی ہوگی مما سے۔ گڈ، سمینہ نے کہہ کر کافی کا خالی کپ ٹیبل پر رکھا، جس کو مارتھا ٹرے میں رکھتی چلی گئی۔ اب تم ریسٹ کرو، تھک گئی ہوگی، سمینہ کہتے ساتھ ہی کھڑی ہوتی اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ ایرا نے اقرا کو دیکھا، جو اپنے سیل میں مگن تھی۔ سم تھنگ پرسنل؟ نو بھابھی۔ دین واٹ؟ اٹس اے ناول بھابھی، اقرا نے کہتے ساتھ ہی منہ پر انگلی رکھی، جس پر ایرا نے منہ پر انگلی رکھتے ساتھ پوچھا، اس بار آواز سرگوشی میں تھی۔ پھر دونوں سرگوشی میں باتیں کرنے لگی۔ کیسا ناول ہے؟ بہت اچھا ناول ہے بھابھی۔ رائٹر کون ہے، انگلش یا کوئی اور؟ ارے نہیں بھابھی، یہ پاکستانی رائٹر ہے، ابھی لکھنا شروع کیا ہے اس نے۔ اچھا، کون سی؟ مجھے نہیں معلوم۔ اف بھابھی، بنت مسعود نام ہے اس رائٹر کا، اس کا پہلے میں نے روشن زیست تم میری پڑھا، پھر تیری نفرت کو دل سے لگا لیا، اور اب اس کا ایک نیا ناول ہب کے نام سے آیا، وہ پڑھ رہی ہوں میں۔ اوہ اچھا۔ ایرا بس اتنا ہی بول سکی، کیونکہ اس کو ناولز کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ یونی میں غزل پڑھتی تھی، مگر ایرا نے اگر یونی میں کوئی شکل رکھا تو وہ بس ڈیزائننگ کا تھا، جو وہ وہاں کے طلباء کو دیکھتی، ان سے آئیڈیا لیتی، اپنے رنگوں میں ڈھال کر نیا بناتی۔ تب اقرا مزید بولی، بھابھی جب ناول میں جو داؤد عالم شاہ کو کریکٹر ہے نا، اف میرا کرش بن رہا ہے وہ۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھتی اقرا ایرا پر گرتی بولی، تب ایرا نے فوراً سے اقرا کو سنبھالا، کہیں وہ نیچے نہ گر جائے۔ اقرا سنبھل کے، ایرا نے رسانیت سے کہا، جس پر اقرا ایرا سے الگ ہوتی ہنستی۔ چلو بھابھی، آپ کو اپنے کمرے میں چھوڑا ہوں، اگر ٹائم ملے تو یہ ناول ضرور پڑھنا۔ اوپر جانے کا سنتے ساتھ ہی ایرا کی سانس تھمی، پھر اقرا کو دیکھا جو اسی کے اٹھنے کے منتظر تھی۔ چلو، ایرا بمشکل بول پائے، جبکہ اقرا مسکراتی ہوئی ایرا کا ہاتھ پکڑے اوپر چلی گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
کب کی اقرا ایرا کو دروازے کے پاس چھوڑ کے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ ایرا اپنے اندر ہمت پیدا کرتی دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتی تو کبھی اٹھا لیتی۔ کلک کی آواز سے دروازہ کھلا۔ ایرا چونکتی پیچھے کو ہوئی۔ ایان نے دروازہ پورا کھول کر ایرا کو گھورا، جس پر ایرا اپنے ہاتھوں کو مسلتی سر جھکائے اندر آئی۔ ایان نے دروازہ زور سے بند کیا، تب ایرا کو ایان کے غصے میں ہونے کا اندازہ ہوا۔ یونیورسٹی کا کیا چکر ہے ایرا محمود؟ بتانا پسند کریں گی آپ مجھے؟ واش روم میں جاتی ایرا کمرے کے وسط میں ایان کی غصے بھری آواز سن کر رکی۔ مجھے بھی ابھی مما سے پتہ چلا یہ سب، مدھم آواز میں ایرا نے کہا۔ اور مما کو کس نے بتایا یہ سب؟ ایرا کے سامنے آتے ایان نے ہاتھوں کو سینے پر باندھتے ہوئے کہا۔ خوشمگی نظروں سے ایرا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نیلم میری دوست نے۔ مقصد کیا ہے ایرا محمود تمہارا؟ کوئی مقصد نہیں ہے میرا۔ میری بات کان کھول کے سنو، تمہارا کوئی ایڈمیشن نہیں کروا رہا میں، اور تم نے مما کو خود جواب دینا ہے اپنے آگے نہ پڑھنے کا، سمجھی؟ انگلی ایرا کی طرف کرتے ہوئے ایان نے کہا، جس پر ایرا نے سر ہاں میں ہلایا۔ جاؤ فریش ہو کر آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں، ایرا کے سر ہلانے پر ایان بولا، جس پر ایرا نے نظریں اٹھا کر ایان کو دیکھا، جب نائٹ گرے ڈریس میں ایرا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ میرج کانٹریکٹ یاد ہے نا؟ ایان نے ایرا کی خاموشی پر کہا، جس پر ایرا سر ہلاتی واش روم چلی گئی۔ ایان کو واٹس ایپ پر نوٹیفیکیشن آیا، جس کی طرف ایان متوجہ ہوتے سیل کو بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے اٹھا گیا۔ ان نون نمبر سے ایان کو وائس نوٹ ملا، جبکہ ڈی پی پر ایک لڑکی کی تصویر تھی جو کہ آن لائن شو ہو رہی تھی۔ تبھی ایان نے وائس نوٹ پر کلک کیا اور اس کو سننے لگا۔ السلام علیکم دلہا بھائی، میں نیلم حسن ہوں، ایرا کی دوست اور اخلاق چاچو کی بھتیجی۔ آنٹی سے آپ کا نمبر لیا، آپ کو بتانا تھا کہ ایرا کو ہماری یونیورسٹی سے اسکالرشپ مل چکی ہے، اور ہماری یونیورسٹی نے گلاسگو کی یونیورسٹی سے رابطہ بھی کر لیا ہے۔ ایرا کی پرسنٹیج بہت اچھی ہے، جس کی وجہ سے گلاسگو کی یونیورسٹی نے ایرا کے ایڈمیشن پر اچھی امید دلائی ہے۔ پر ایک مسئلہ، وہ یہ ابھی یہاں کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن شروع نہیں ہوئے، تبھی اس یونیورسٹی نے ایرا کو اپنے ہاں شارٹ کورس کرنے کو کہا ہے۔ آپ جب چاہو جاؤ تو وہاں تو ایرا دیکھ لے گی کہ کون سا کورس کرنا ہے اس نے، باقی سب ایڈمیشن سٹارٹ ہو تب ایرا لے لے گی ایڈمیشن۔ اور ہاں میں تو بھول ہی گئی، کیسے ہو آپ اور ایرا کیسی ہے؟ وائس نوٹ سن کر ایان کے غصے میں مزید اضافہ ہوا۔ اوکے کا رپلائی کر کے ایان نے ڈریسنگ روم سے باہر آتی ایرا کو دیکھا، جو ریڈ نائٹ ڈریس جو کہ سلک کا پاجامہ اور شرٹ تھا۔ دروازہ بند کر کے ایرا ہولے قدم لیتی بیڈ کے پاس آئی۔ ویلکم ٹو گلاسگو ایرا محمود۔ ایان کی بات پر ایرا نے ایان کو دیکھا، جو کہ بیڈ کی دوسری سائڈ پہ سیل کو رکھتا ایرا کی جانب آ رہا تھا۔ ایان کی بات پر ایرا نے ناسمجھی سے ایان کو دیکھا، تب ایان بولا، بہت شوق ہے دوسروں کی ہمدردی حاصل کرنے کا؟ ایسا کچھ نہیں ہے، ایرا مدھم لہجے میں بولی۔ ایان نے ایرا کی بازو زور سے پکڑتے ہوئے کھینچ کر اپنے پاس کی، جس سے ایرا گھبراتی حیرانی سے ایان کو دیکھنے لگی۔ اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو تمہاری دوست کیوں مجھے وائس نوٹ بھیج رہی ہے؟ ہاں؟ بازو کو جھٹکا دیتے ایرا کو مزید پاس کرتے ہوئے ایان چپا چپا کر بولا، مجھے اس بارے میں نہیں معلوم۔ بازو پر مضبوط ہوتی ایان کی پکڑ سے بحال ہوتی ایرا نے کہا، سب پتہ ہے تمہیں، ویسے ہی انجان بن رہی ہو۔ مت بھولو کہ اس گھر میں صرف 3 ماہ تک ہو تم، اس کے بعد میں مما کی بھی نہیں سنوں گا، اور تم کو یہاں سے جانا ہوگا، سنا تم نے؟ جی، ایرا نام آواز میں بولی۔ تب ایان کا سیل بزر ہونے لگا۔ پیچھے مڑ کر ایان نے سیل کی طرف دیکھا، جہاں پر ارسا کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ کلاس کو آئی ہو تو یہاں کی ٹھنڈ کے مزے لو۔ ایان کی بات کو اس سے پہلے ایرا سمجھتی، ایان ایرا کو کھینچتے ہوئے بالکنی کا گلاس ڈور کھول کر ایرا کو باہر کی طرف کردہ دروازہ بند کر کیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ حیرانی سے ایرا نے ایان کی حرکت کو برداشت کیا، جو اس کو لاک کر کے اب سیل پر مصروف ہو گیا تھا۔ ایرا نے مڑ کر بالکنی کا جائزہ لیا، جو کہ خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ بالکنی کے درمیان میں فیملی سائز پول تھا، جس کے ایک طرف شیڈ کے نیچے بار بنا ہوا تھا، جس کے آگے صوفے اور کاؤچ رکھے ہوئے تھے۔ شیڈ نے صرف بار کو کور رکھا تھا، جبکہ کاؤچ کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے تھے۔ ایرا نے اپنی ہاف سلیو کو دیکھ کر اوپر آسمان کی طرف دیکھا، جہاں بادل برسنے کو تیار تھے، جبکہ چلتی ٹھنڈی ہوا ایرا کے سلک نائٹ ڈریس سے گزرتی ایرا کو منجمد کر دینے کو تیار تھی۔ ایک خاموش نظر آسمان پر ڈال کر ایرا نے گلاس ڈور کے دوسری طرف سیل کو کان سے لگائے بات کرتے ایان کو دیکھا۔ 5 منٹ ایرا موسم کو برداشت کرتی رہی، مگر جب ہمت جواب دے گئی، تب ایرا نے گلاس ڈور کے پاس جاتے اس کو بجایا، مگر وہاں ایان کو نہ پا کر ایرا کا ہاتھ نیچے گرا۔ اسی وقت بادلوں نے برسنا شروع کیا۔ ایرا بارش سے بچتی گلاس ڈور سے لگ کر کھڑی ہو گئی، مگر موسلا دھار بارش نے ایرا کو تر کر دیا، جس سے بچنے کو ایرا وہیں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ ٹھنڈ سے کپکپاتے ہوئے ایرا نے امید کے تحت گلاس ڈور کو بچایا، جس سب میں گھستی ٹھنڈ کی وجہ سے ایرا کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے تھے، جس سے ایرا بول نہیں پا رہی تھی۔ ایان جو اس طرح سے بات کر کے فریش ہونے گیا تھا، واپس آ کر ایک نظر گلاس ڈور پر ڈالی، جہاں سے برستی بارش نے ایان کو آگاہ کیا کہ میں برس رہی ہوں۔ بجلی کے لشکنے پر ایان کو دروازے کے ساتھ بیٹھی ایرا نظر آئی، جو اسی کو دیکھتی اپنا ہاتھ گلاس ڈور سے ہٹا گئی۔ اوہ شٹ کہتے ساتھ ہی ایان جلدی سے آگے ہوتا گلاس ڈور کا لاک کھول گیا۔ ایان کو گلاس ڈور کے پاس آتا دیکھ کر ایرا ہمت کرتی کھڑی ہوئی۔ جب ایان نے گلاس ڈور کھولا، تب ایرا آگے کو ہوتی ایان کے بڑھے بازو میں جھول گئی۔ ایرا
ایرا اٹھو۔ ایرا کی کال تھپتھپاتے ہوئے ایان پریشانی سے بولا، مگر ایرا نے کوئی جواب نہ دیا، بس ایان میں سمٹتی گئی۔ ایان نے ایرا کو اپنی باہوں میں بھرا اور جلدی سے بیڈ پر لٹا کر گلاس ڈور بند کر کے ہیٹنگ سسٹم تیز کیا۔ ایرا، ایرا ویک اپ ایرا، ایرا۔ ایان نے ایرا کی کال دوبارہ سے تھپتھپائی، جس سے ایرا نے اپنی آنکھیں ہلکی سے کھول کر اپنے اوپر جھک گیا۔ ایان کو دیکھ کر پھر سے اپنی آنکھوں کو بند کر گئی۔ ایرا۔ ایرا کی دوبارہ آنکھیں بند کرنے پر ایان غصے سے بولا، جس پر ایرا اپنا سر دوسری طرف کر گئی، جیسے کہ بات نہ کرنی ہو۔ ایرا کی اس حرکت پر ایان کو مزید غصہ آیا، پھر بولا، ٹھیک ہے، مت کھولو آنکھیں اپنی، رہو ایسے ہی گیلی، کل بخار ہوا تو مجھے مت کہنا۔ ایان کی بات پر ایرا نے سر سیدھا کیا اور آنکھوں کو کھول کر اپنے اوپر جھک کے غصے سے دیکھتے ایان کو دیکھتی بولی، آج آپ مجھ پر سے اٹھو گے تبھی میں اٹھوں گی نا۔ ایرا کی بات پر ایان شرمندہ ہوتا فوراً ایرا سے الگ ہوتا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تب ایرا اٹھی اور روم کے ہیٹنگ سسٹم نے اس کا باڈی ٹیمپریچر اب نارمل سا کر دیا تھا۔ ایرا نے ایک نظر ایان کو دیکھتے ساتھ ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ شٹ! ایان نے بیڈ پر اپنا ہاتھ مارا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ فریش ہونے کے بعد ایرا نے اپنے گیلے بالوں کو سمیٹا اور اپنی وارڈروب سے اپنی ویلویٹ کے پنک قمیض کے ساتھ وائٹ ٹراؤزر پہنتی باہر آئی۔ اندھیرے نے ایرا کا استقبال کیا، جس پر ایرا ایک ٹھنڈی سانس چھوڑتی اندازے سے بیڈ کی دوسری سائڈ پر گئی، جبکہ باہر ابھی تک بارش برس رہی تھی، جس کو دیکھ کر ایرا ٹھنڈ کو کچھ دیر پہلے برداشت کرتی کانپ اٹھی۔ بلینکٹ کو سائڈ پہ کر کے ایرا، جو کمرے کے اندھیرے سے مانوس ہوئی تھی، کروٹ لیتی گلاس وال سے برستی بارش کو دیکھنے لگی۔ اگر ایان اس کو ساری رات باہر رکھتا تو کیا بنتا؟ یہی سوچ کر ایرا کپکپا گئی۔ آئی ایم سوری، وہ سب۔ اندھیرے کمرے میں ایان کی آواز گونجی، جس کو سنتے ہی ایرا چپ رہی۔ ایان نے ایرا کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے پلٹ کر ایرا کو دیکھا، جو کروٹ لیے ہوئی تھی۔ تب ایان ایرا کی طرف ہوتا اس کے پشت کو خود سے لگا گیا۔ ایان کا لمس محسوس کرتی ایرا آنکھیں موند گئی۔ مت سوچو اتنا، سو جاؤ، ابھی زندگی مزید مشکل ہونے والی ہے تمہاری۔ اب پروسٹیٹیوشن اسٹارٹر، کہتے ساتھ ہی ایان نے اپنے لب ایرا کی گردن پر رکھے اور اس کے جسم سے آدھی باڈی واش کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتے ہوئے لمبا سانس لیتے ایرا کے پیٹ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے آنکھوں کو موند گیا۔ یہ خوشبو الگ سے تھی، جبکہ ایرا ایان کے منہ سے اپنے لیے جسم فروش کی بیٹی کا لقب سن کر آنکھوں کو کھول گئی۔ ایان کی گرفت پر ایرا خود پر قابو پا گئی۔ اگر میں جسم فروش کی بیٹی ہوں تو اس وقت آپ کیا ہوں؟ شاید شوہر؟ جس کو معلوم ہے اس کی بیوی کون ہے؟ ایرا اب یہی سننا باقی رہ گیا تھا۔ چاچی کی باتوں نے اس ایک بات پر سارے دکھ بھلا دیے ہیں، جبکہ اس بات نے درد اور تکلیف کا نیا سفر شروع کیا اب سے میرے لیے۔ ایان کی بات کے جواب میں ایرا بس سوچ سکی، مگر بولنے کی ہمت نہ تھی۔ پھر اپنا ہاتھ ایان کے ہاتھ پر رکھتی آنکھوں کو موندتی سو گئی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔